بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسکول ساہیوال آن لائن لیکچرز. یہ ہمارا جماعت ششم کا گرامر کا لیکچر نمبر 3 ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم کریں گے اسم نکرہ کی اقسام. اس کے لیے آپ پہلے اردو جماعت کا کام کی کاپی تیار کر لیں. ہاں جی، سب سے پہلے آپ لکھیں نمبر شمار، اس کے بعد تاریخ اور اس کے بعد لکھیں اسم نکرہ کی اقسام. اسی طرح آپ کاپی کے صفحے پہ حاشیہ لگا لیں اور اس کے اوپر بھی دن، تاریخ اور عنوان لکھ لیں. ہاں جی، آج ہم کریں گے اسم نکرہ کی اقسام. پہلے لیکچرز میں ہم نے اسم معرفہ کی تھی اور اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم کر رہے ہیں اسم نکرہ کی اقسام. اسم نکرہ کی مشہور اقسام جو ہیں وہ ہے اسم ذات، اسم صفت، اسم استفہام. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم کریں گے اسم ذات. وہ اسم جو کسی ایک چیز کی حقیقت کو دوسری سے الگ پہچاننے میں مدد دے، مثلا قلم، کتاب، پہاڑ. اب یہاں پہ ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں، قلم ایک الگ چیز ہے، کتاب الگ چیز ہے، پہاڑ الگ چیز ہے. مطلب چیزوں کو الگ الگ سارٹ کرنے میں یہ ہماری مدد کرتا ہے. اب اسم ذات کی آگے کچھ اقسام ہیں، جیسے اسم تصغیر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم صوت. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسم تصغیر. مطلب اس کو ہم اسم مختصر بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اسم جو کسی چیز کے چھوٹا ہونے کو ظاہر کرے، مثلا دیگ سے دیگچی، باغ سے باغیچہ. اس کے بعد ہے اسم مکبر. وہ اسم جو کسی چیز کی بڑائی یا بھاری پن کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے، مکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑا. مثلا راہ سے شاہراہ اور گٹھڑی سے گٹھڑ. آگے ہے اسم ظرف. وہ اسم جو کسی جگہ یا وقت کے معنی دے، جیسے اسکول، مسجد، گھر، لائبریری، بینک. یہ سب چیزیں جو ہیں اس طرح کی، ان کے نام کو ہم اسم ظرف کہتے ہیں. اسم ظرف کی بھی آگے دو اقسام ہیں، اسم ظرف زمان اور مکان، لیکن یہاں پہ ہم صرف اسم ظرف کریں گے. آگے ہے اسم آلہ. وہ اسم جو کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہو، جیسے کینچی، چاقو، ہتھوڑا، اس طرح سے. اس کے بعد ہے اسم صوت. وہ اسم جو کسی خاص آواز کو ظاہر کرے، مثلا سائیں سائیں، کائیں کائیں، چیں چیں، چوں چوں. جتنی بھی ساؤنڈز ہیں، آوازیں ہیں، ان کو ہم اسم صوت کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اسم صفت. وہ اسم جو کسی چیز کی اچھائی، برائی یا کسی بھی حالت کو ظاہر کر، مثلا نیک لڑکا، ٹھنڈا پانی، میٹھا پھل، چلاک کوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اسم استفہام. اسم استفہام جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے، جس میں کوئی سوال پوچھا جائے. ٹھیک ہے، اس کو ہم استفہام کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اسم کنایا. وہ اسم جو اشارے کے طور پر استعمال ہو، جس کا مطلب واضح نہ ہو جب تک کہ سیاق و سباق کا نہ پتہ چلے، مثلا کچھ، کتنا، اتنا. اس کے بعد ہے اسم عددی. وہ اسم جس میں کسی چیز کی تعداد معلوم ہو، جیسے ہم کہیں 5 کپ، 10 کیلے، 5 انڈے، 1 بچہ، 3 تختیاں. اس طرح سے اعداد، جس میں کوئی بھی عدد استعمال ہو، اس کو اسم عددی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اسم مقداری. وہ اسم جس میں کسی چیز کی مقدار یا وزن کو ظاہر کیا جائے، جیسے بہت تھوڑا، بہت زیادہ، 2 کلو، 3 کلو. ٹھیک ہے، جس میں کوئی مقدار ظاہر ہو، جیسے 1 لیٹر، 3 لیٹر، 5 لیٹر. کسی بھی چیز کی کوانٹٹی یا مقدار کو جو اسم ظاہر کرے، اس کو ہم اسم مقداری کہتے ہیں. یہ ہماری اسم کی اقسام ہو گئی ہیں. معنی کے لحاظ سے ہم نے اسم معرفہ کی بھی اقسام کی ہیں اور اسم نکرہ کی بھی اقسام کی ہیں. آپ کو یہ دونوں بہت اچھے سے یاد ہونی چاہیے گریڈ 6، کیونکہ جب آپ لوگ آئیں گے، میں نے آپ سے ٹیسٹ لینا ہے کہ آپ کو کتنا یاد ہے یا آپ نے کتنا پڑھا ہے. اس کو پڑھیں، اس کی مثالیں خود سے ڈھونڈیں ادھر ادھر اپنے گھر میں، اسکول میں. دیکھیں کہ اس کی اور کیا مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں ریئل لائف سے. اب آگے میں نے آپ کو کچھ مشقیں دی ہیں.
اسم نکرہ کی اقسام کی شناخت کے لیے۔ جیسے پہلی مشق ہے کہ درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی قسم پہچان کر سامنے لکھیں۔ جیسے اس نے باغیچہ میں پودے لگائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں باغیچہ جو ہے وہ کس چیز کو شو کر رہا ہے۔ آسمان پر کائیں کائیں کی آواز سنائی دی۔ اب کائیں کائیں کس کی آواز ہے؟ یہ کائیں کائیں کو کیا کہیں گے؟ وہ چاقو سے پھل کاٹ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ نے چاقو بتانا ہے۔ احمد ایک ذہین طالب علم ہے، ٹھیک ہے، ذہین طالب علم آپ نے اس کے آگے لکھنا ہے کہ کیا ہے۔ ہم شام کو سیر کے لیے جائیں گے۔ اب آپ نے بتانا ہے شام کیا ہے۔ یہ مشق 1 ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی مشق 2 لکھنی ہے۔ آپ کو میں نے کچھ سوال دیے ہیں اور اس کے 3 سے 4 جواب ہیں۔ آپ نے جو صحیح جواب ہے اس کے اوپر دائرہ لگانا ہے۔ جیسے وہ اسم جو کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہو، کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اسم ظرف ہے، آلہ ہے، صفت ہے یا صوت ہے۔ اس کے بعد ہے شاہ سوار، گرامر کی روح سے کیا ہے؟ آپ نے اس کی تعریف کو دماغ میں رکھتے ہوئے اس کا آنسر بتانا ہے کہ اسم تصغیر ہے، اسم مکبر ہے، اسم عددی ہے یا اسم استفہام ہے۔ اس کے بعد ہے میز پر کچھ کتابیں پڑھی ہیں۔ اب کچھ جو ہے وہ کیا ہے آپ نے بتانا ہے۔ اسم کنایہ ہوگا، معرفہ ہوگا، صفت ہوگا یا اس میں آلہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے اس کا سوال لکھنا ہے کاپی پہ، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے سارے MCQs نہیں بھی لکھنے، کثیر الانتخابی سوالات کے جو جوابات میں نے دیے ہیں وہ آپ نے نہیں لکھنے، تو جو اس کا ایگزیکٹ آنسر ہے، جو بالکل صحیح آنسر آپ کو لگتا ہے، آپ سوال لکھ کے اس کا نیچے صرف جواب بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کی مشق 3 دی آپ کو کہ خالی جگہوں میں جو میں نے بریکٹس لگائی ہوئی ہیں نا، آپ نے اس کے مطابق بتانا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے پاس ڈیش قلم ہے، ٹھیک ہے، اسم عددی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے مؤذن ڈیش میں اذان دے رہا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اسم ظرف مکان استعمال کرنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم ظرف کی 2 اقسام ہیں، اسم ظرف مکان اور زمان۔ زمان کہتے ہیں زمانے کو، وہ اسم جو کسی زمانے کو ظاہر کرے، جیسے 2 سال پہلے یا پچھلے ہفتے یا جمعے والے دن میں نے یہ کام کیا یا پچھلے ہفتے ہم سیر کو گئے، تو یہ جو ہے وہ اسم ظرف زمان ہے۔ اور مکان کیا ہوگا؟ کوئی گھر، لائبریری، اسکول، بینک، کتب خانہ، اس کو ہم اسم ظرف مکان کہتے ہیں۔ یہ آپ نے اسم ظرف مکان یہاں پہ استعمال کرنا ہے کہ مؤذن ڈیش میں اذان دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہے بارش کی ڈیش سنائی دے رہی ہے۔ اس میں صوت چھم چھم یا ٹپ ٹپ، یہ کیا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے مجھے ڈیش دودھ چاہیے۔ اب اس میں مقداری آپ نے یہاں پہ استعمال کرنا ہے، کس طرح سے کریں گے یہ آپ نے مجھے لکھ کے یہاں پہ بتانا ہے۔ یہاں پہ آپ نے خالی جگہ اس لفظ سے مکمل کر دینی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ نکال لیں اپنی ڈائری، وہاں پر لکھیں تاریخ آج کی، اور اس کے بعد لکھیں اسم نکرہ کی اقسام کی مشق 1 2 3 گھر کا کام کی کاپی پر لکھیں۔ یہ جو مشقیں ہیں 1 2 3 یہ میں نے آپ کو سلائڈس پہ لکھ کے دی بھی ہوئی ہیں اور میں نے آپ کو اس کو سمجھا بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ ہوم ورک بہت خوش خط لکھائی میں کرنا ہے اور کٹنگ بھی نہیں کرنی آپ لوگوں نے، نہ اوور رائٹ کرنا ہے۔ بہت پیاری لکھائی ہو جماعت ششوں آپ سب کی، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ کیا کریں گے کہ بار بار اس لیکچر کو سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر لکھیں گے۔ اگلے لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔